مورخہ 7 ستمبر 2022 مطابق 9 سفر المظفر 1444 ہجری کے اودنامہ 22 ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ خارجہ سیکرٹری ونے موہن کواترا نے منگل کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے پانی، تجارت، اقتصادی تعلقات اور علاقائی اور عالمی مسائل سمیت دو طرفہ موضوعات پر وسیع اور نتیجہ خیز بات چیت کی۔ موہن کواترا نے کہا کہ ہندوستان نے میانمار سے روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے بنگلہ دیش کو امدادی سامان بھیجا ہے۔ ہم روہنگیا کے مسئلے سے واقف ہیں۔ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے خارجہ سیکرٹری نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مسلسل بات چیت جاری ہے اور بنگلہ دیش کی حکومت نے نجی طور پر اور عوامی سطح پر یہ بتایا ہے کہ وہ اقلیتوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور دورہ ہندوستان پر آئی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم محترمہ شیخ حسینہ کے درمیان آج یہاں حیدرآباد ہاؤس میں دو طرفہ سربراہی اجلاس میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے کئی فیصلے کیے گئے اور اس سلسلے میں 7 معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے مسٹر مودی کو ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی تعلقات کی گولڈن جوبلی کے موقع پر شائع ہونے والی کتاب بھی پیش کی۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے اسمبلی کا مجوزہ مانسون سیشن آئندہ 19 ستمبر سے طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس تجویز کو منظوری دینے کے لیے گورنر کو بھیج دیا گیا ہے۔ کابینہ کی میٹنگ میں کل 15 تجاویز کو منظوری دی گئی، ان میں محکمہ زراعت کی 3 اہم تجاویز بھی شامل ہیں۔ وزیر زراعت نے کہا کہ فصلوں کو محفوظ رکھے جانے کے لیے 2، 3 اور 5 کوئنٹل کی بکھاری بھی 50% گرانٹ پر کسانوں کو دستیاب کرائی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ کابینہ کی میٹنگ میں نگر وکاس ڈپارٹمنٹ کی 12 تجویزوں کو منظوری دی جائے گی۔ میٹنگ میں دیوریا نگر پالیکا اور علی گڑھ نگر نگم کی سرحدوں میں توسیع کیے جانے کی تجویز پر بھی مہر لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کی کچھ نگر پنچایتوں کی سرحد میں توسیع کو کابینہ کی منظوری دی گئی ہے۔ اتر پردیش حکومت کے ریاست کے تمام غیر سرکاری مدارس کا سروے کرانے کے فیصلے کے خلاف دہلی میں جمعیت علماء ہند کے سربراہ محمود مدنی کی سربراہی میں اجلاس تحفظ مدارس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 150 سے زیادہ مدرسوں کے محتمم شریک ہوئے۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی نے اجلاس کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں حکومت سے ملاقات کی جائے گی، پھر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو مدرسوں کے مسائل پر غور کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام چاہے جتنا بھی صحیح ہو، لیکن اگر غلط طریقے سے کیا جائے گا تو اسے غلط ہی کہا جائے گا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور کیرالہ کے وائناڈ سے لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی بدھ کو کنیا کماری سے جنوبی سرے سے پارٹی کی 3500 کلومیٹر طویل 150 روزہ بھارت جوڑو یاترا کا آغاز کریں گے، جس میں بڑی تعداد میں ان کے ساتھ کانگریس کارکنان بھی شرکت کریں گے۔ تمل ناڈو پردیش کانگریس کے ذرائع کے مطابق پارٹی نے یاترا کو آزاد ہندوستان میں اب تک کی ایک بے مثال عوامی رسائی پروگرام کے طور پر پیش کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مسٹر گاندھی منگل کی رات 10:30 بجے چنئی پہنچیں گے اور کنیا کماری سے سری نگر کے سفر کے لیے شہر میں رات گزاریں گے۔ لکھنؤ کے ہوٹل لیوانا میں آتش زدگی اور 4 افراد کے ہلاک ہونے کے معاملے میں گرفتار ہوٹل مالکان راہل اگروال اور روہت اگروال کے علاوہ جنرل مینیجر کو بھی 14 روزہ عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ حکومت نے ہوٹل میں حفاظتی اقدامات کے فقدان کے پیش نظر اسے منہدم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایل ڈی اے نے حضرت گنج کے مدن موہن مالویہ مارگ پر واقع ہوٹل لیوانا کا نقشہ پاس نہیں کیا۔ ایل ڈی اے حکام کے مطابق سال 1996 میں بنسل کنسٹرکشن کمپنی کے نام پر گلموہر اپارٹمنٹ کی تعمیر کے لیے گروپ ہاؤسنگ کا نقشہ پاس کیا گیا۔ کمپنی نے اپارٹمنٹ کے قریب خالی زمین چھوڑ دی تھی جس پر دفتر بنایا جانا تھا، لیکن سال 2017 میں ایل ڈی اے کے انجینئرز افسران کی ملی بھگت سے ہوٹلوں نے اس کی جگہ لینا شروع کر دی۔ کوشامبی میں ضلع کے پرائمری ہیلتھ سینٹر میں فرضی دستاویزات کے ساتھ نوکری حاصل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس پر نائب وزیر اعلیٰ اتر پردیش مسٹر برجیش پاٹھک نے ملزم کو نوکری سے برخاست کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری طرف سرکاری اسپتالوں کی دوائیں پرائیویٹ میڈیکل اسٹورز پر فروخت ہونے کا معاملہ جون پور ضلع میں سامنے آیا ہے۔ وہاں بھی نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک کے حکم پر فارماسسٹ سنجے کمار سنگھ، وریندر کمار موریہ اور اکھلیش کمار اپادھیائے کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے اور اسپتال کے چیف میڈیکل آفیسر کے خلاف تحقیقات کی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سٹی مانٹیسری اسکول گومتی نگر پہلا کیمپس کے پرنسپل محترمہ آبھا اننت کو یوم اساتذہ کے موقع پر اعزاز سے نوازا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے لوک بھون میں منعقدہ ایک خصوصی اعزازی تقریب میں مسز اننت کو توصیفی سند، شال اور یادگاری نشان سے نوازا۔ اس موقع پر کئی وزراء، انتظامی افسران، ماہرین تعلیم اور بہت سے معززین موجود تھے۔ مندرجہ بالا معلومات سی ایم ایس کے چیف پبلک ریلیشن افسر نے دی ہے۔ اقلیتی کانگریس کے ریاستی صدر شاہنواز عالم نے بدایوں میں سول جج سینئر ڈویژن وجے کمار گپتا کی طرف سے ہندوتو تنظیموں کی درخواست کو قبول کرنے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اسے پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 کی خلاف ورزی
غلطی قرار دیتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ کی توہین پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ کانگریس ہیڈ کوارٹر سے جاری ایک پریس ریلیز میں شاہ نواز آزم نے کہا کہ بدایوں کی جامع مسجد ملک کی قدیم ترین مسجدوں میں سے ایک ہے جو 1223 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے آج تک مسجد میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کی جاتی رہی ہے۔ شاہ نواز آزم نے کہا کہ جس شخص یا تنظیم نے یہ درخواست دائر کی ہے اسے اس ایکٹ کے سیکشن 6 کے تحت 3 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی جانا چاہیے تھی۔ اس جرم میں عبادت گاہ ایکٹ 1991 کے سیکشن 3 کی خلاف ورزی کی کوشش کی گئی ہے۔ اتر پردیش حکومت نے بے سہارا مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے 40 کروڑ روپے کی رقم رواں مالیاتی سال میں منظور کی ہے۔ منظور رقم کا خرچ غیر مستقل مویشی پناہ گاہ کا قیام، فعال اور محفوظ مویشی کی دیکھ بھال کے لیے کیا جائے گا۔ الاٹ رقم کا استعمال زیادہ تر 30 روپے یومیہ کی شرح سے فی مویشی کے لیے کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں محکمہ مویشی کے ذریعے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ منظور رقم سے غیر مستقل مویشی پناہ گاہ کے قیام، فعالیت اور محفوظ مویشی کی دیکھ بھال کا کام کرائے جانے اور اس کی مکمل ذمہ داری متعلقہ ضلع مجسٹریٹ کی ہوگی۔ جامعہ خیر النساء للبنات احمد گنج لکھنؤ میں یوم اساتذہ کے موقع پر ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد جامعہ کے بانی مولانا علیم الدین کی صدارت میں ہوا۔ یاسمین سراج اور شاہدہ ریاض الدین نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ سائمہ قاسم، مہوش عثمان، نازیہ حکیم الدین، شبانہ ریاست، فضا انجم، ثانیہ شفیق اور ارم شاکر نے یوم اساتذہ کے عنوان سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں جامعہ کے بانی مولانا علیم الدین نے اپنے خطاب میں کہا کہ بغیر استاد کے کسی بلندی تک پہنچنا یقینی طور پر ناممکن ہے اور کسی بھی شاگرد کو اس کی اصلی خوبیوں اور خامیوں سے متعارف کروانا ہی ایک سچے استاد کا تعارف ہے۔ انہوں نے کہا کہ استاد اپنے شاگرد کو اپنے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے شاگرد کی کامیابی کو ہی وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ اودھ نامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق چین کے جنوب مغربی صوبے میں پیر کو آنے والے زبردست زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 66 ہو گئی ہے۔ کل اس قدرتی حادثے میں کم از کم 7 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ دوپہر 1 بجے کے قریب آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 8.6 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ریاستی CGTN کے مطابق 500 سے زائد امدادی کارکنوں کو زلزلے کے مرکز میں بھیجا گیا ہے، جبکہ کارکن لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سڑکوں پر رکاوٹیں ہٹانے کا کام کر رہے ہیں۔ فلسطینی نژاد امریکی رپورٹر شیریں ابو عاقلہ کے قتل کے سلسلے میں اسرائیلی حکام کی جانب سے تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قوی امکان اس بات کا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی جانب سے مشتبہ فلسطینی مسلح شخص کی جانب گولی چلائی گئی ہو اور وہ حادثاتی طور پر شیریں ابو عاقلہ کو جا لگی ہو۔ اسرائیل کے سینئر فوجی اہلکار نے کہا کہ اس بات کا واضح طور پر تعین نہیں کیا جا سکتا کہ صحافی کس کی گولی سے مری، لیکن اس بات کا قوی امکان ہے کہ صحافی کو اسرائیل ڈیفنس فورسز کے فوجی نے غلطی سے ہلاک کر دیا ہو جو ان کی شناخت بطور صحافی نہ کر پایا ہو۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو میں اسکول بس اور تاجروں کے قافلے پر بارودی سرنگ دھماکے میں طلبہ سمیت 35 افراد ہلاک اور 37 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق مغربی افریقی ملک برکینا فاسو میں اس وقت بارودی سرنگ میں دھماکہ ہو گیا جب وہاں سے فوجی حفاظت میں ایک اسکول کی بس اور تاجروں کا قافلہ گزر رہا تھا۔ اس دھماکے کی ذمہ داری ابھی تک کسی جماعت یا گروہ نے نہیں لی ہے۔ عمان کے اردن شہر میں پناہ گزینوں کے کیمپوں میں 36 لاکھ کھانوں کی تقسیم کی گئی ہے۔ یہ تقسیم 1 ارب کھانوں کی تقسیم کی مہم کا حصہ ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق 1 ارب کھانوں کی مہم کے تحت اردن میں پناہ گزین کیمپوں میں 36 لاکھ کھانوں کی تقسیم مکمل کر لی گئی ہے۔ WFP کے تعاون سے MBRGI کے زیر اہتمام 1 ارب کھانے کے منصوبے کے تحت یہ کھانے اردن کے پناہ گزینوں میں 40,109 افراد کو فوڈ سپورٹ فراہم کرتے ہوئے اسمارٹ واؤچرز موبائل فون پر الیکٹرانک کوڈ کے طور پر بھیجے گئے، جس سے مستفید ہونے والے افراد WFP سے تصدیق شدہ دکانوں سے اپنی ضرورتوں کا کھانا خرید سکتے ہیں۔ یوکرین جنگ کے بعد روس پر عائد ہونے والی پابندیوں کے باوجود روسی تیل اور گیس کی فروخت میں کوئی کمی ہونے کے بجائے مزید اضافہ ہی ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق روس نے یوکرین پر حملے کے بعد گزشتہ 6 ماہ میں توانائی کی مصنوعات کی برآمدات سے $1.58 کمائے ہیں۔ خبر کے مطابق یورپی تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ آن انرجی اینڈ کلین ایئر نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے یوکرین جنگ کے شروع ہونے کے بعد سے حیاتیاتی ایندھن کی برآمدات کے ذریعے تقریباً 43 ارب یورو روس کے وفاقی بجٹ میں شامل ہوئے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔